3000 سال قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا کے بادشاہ اپنے خواب اور ان کی تعبیریں موم کی بنی تختیوں پر لکھتے تھے۔ 1000 سال بعد مصر کے لوگوں نے خوابوں پر ایک کتاب لکھی جس میں 100 خواب اور ان کی تعبیریں درج تھیں۔ اس وقت سے اب تک ہم اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں۔ بہت سی سائنسی ترقی، نئی ٹیکنالوجی کی دستیابی اور مستقل مزاجی سے ریسرچ کے باوجود ابھی تک ہمارے پاس اس سوال کا مکمل جواب نہیں ہے۔ البتہ اس بارے میں ہمارے پاس کچھ دلچسپ مفروضے ہیں جن پر ہم مختصر تبصرہ کریں گے۔ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے خواب دیکھتے ہیں۔ 20ویں صدی کے شروع میں مشہور ماہر نفسیات سیگمنٹ فرائڈ نے یہ مفروضہ پیش کیا کہ اگرچہ خواب میں آنے والی اکثر چیزیں وہی ہوتی ہیں جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، لیکن ان کے کچھ علامتی مطلب بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے تحت الشعور میں موجود خواہشات سے ہوتا ہے۔ فرائڈ کا کہنا تھا کہ خواب سے جاگنے کے بعد ہم جو کچھ بھی یاد رکھتے ہیں وہ ہمارے تحت الشعور میں موجود خیالات، خواہشات اور جبری تقاضوں کا علامتی اظہار ہے۔ اس کا خیال تھا کہ خوابوں کے یاد رہ جانے والے حصوں کا تجزیہ کرنے سے ہم اپنے تحت الشعور کو سمجھ سکتے ہیں اور جبری خواہشات پر معاشرتی پابندیوں کی وجہ سے پیدا ہوئی نفسیاتی بیماریوں کا بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں۔ ہم خواب اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم یاد رکھ سکیں۔ ذہنی کاموں کی کارکردگی بڑھانے کے لیے نیند بے حد ضروری ہے، لیکن بہتر ذہنی کارکردگی کے لیے ایسی نیند زیادہ بہتر ہے جس میں خواب بھی آئیں۔ سن 2010 میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ پیچیدہ بھول بھلیوں یعنی میز سے نکلنے میں وہ لوگ زیادہ کامیاب رہتے ہیں جو دوسری دفعہ بھول بھلیوں میں جانے سے پہلے کچھ دیر سوئے ہوں اور ان بھول بھلیوں کو خواب میں دیکھا ہو۔ در حقیقت ایسے لوگ ان لوگوں کی نسبت 10 گنا زیادہ بہتر تھے جو دوسری کوشش سے پہلے جاگتے رہے تھے یا دوسری کوشش سے پہلے سوئے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھول بھلیوں کو خواب میں نہیں دیکھا تھا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سوچ کے کچھ انداز ایسے ہیں جو نیند میں ہی ممکن ہے اور ہمارے خواب اس بات کا اشارہ ہے کہ سوچ کے یہ انداز کام کر رہے ہیں۔ ہم خواب اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم بھول جائیں۔ انسانی دماغ میں موجود 100 ارب نیورونز کے آپس میں 10,000 کھرب کنیکشن ہوتے ہیں جو آپ کی سوچوں اور آپ کے مختلف تجربوں کی بدولت بنتے ہیں۔ 1983 میں خوابوں کے بارے میں ایک نیا مفروضہ پیش کیا گیا جسے معکوف دیکھنا کہا جا سکتا ہے۔ اس مفروضے کے مطابق جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر REM نیند کے دوران ہمارے دماغ کا سامنے کا حصہ یعنی فرنٹل کارٹیکس مختلف کنیکشنز کا معائنہ کرتا ہے اور ایسے کنیکشن کو تلف کر دیتا ہے جو غیر ضروری ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم وہ غیر ضروری چیزیں بھول جاتے ہیں جو ان تلف شدہ کنیکشن سے منسوب تھیں۔ ہمارے خواب اس معکوف دیکھنے کے عمل کے دوران پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان کنیکشنز کو تلف نہ کیا جائے تو دماغ میں غیر ضروری کنیکشنز کی بھرمار ہو جائے گی اور ان میں پیدا ہونے والے بے ہنگم خیالات جاگنے کے دوران آپ کے معقول خیالات میں دخل اندازی کرنے لگیں گے۔ ہم خواب اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دماغ مسلسل کام کرتا رہے۔ مسلسل کارکردگی کا مفروضہ یہ کہتا ہے کہ دماغ کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلسل نئی معلومات کو پرانی معلومات کے ساتھ اکٹھا کر کے انہیں اسٹور کرتا رہے تاکہ اہم یادیں لمبے عرصے تک قائم رہیں۔ نیند کے دوران جب باہر سے آنے والے سگنل مثلاً آنکھوں، کانوں اور دل سے دماغ کو جانے والے سگنل دھیمے پڑ جاتے ہیں تو دماغ خود بخود پہلے سے جمع کی ہوئی یادوں کو کھنگالنے لگتا ہے، جنہیں ہم خواب کے دوران اپنے خیالات کے اپنے جذبات کی صورت میں محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں خواب کمپیوٹر کے اسکرین سیور کی طرح ہیں تاکہ دماغ کام کرتا رہے اور بالکل بند نہ ہو جائے۔ ہم خواب اس لیے دیکھتے ہیں کہ جبلت کی مشق ہو سکے۔ خطرناک حالات کے بارے میں خواب دیکھنا ایک عام بات ہے۔ بنیادی جبلتوں کی مشق کرنے کا مفروضہ یہ کہتا ہے کہ خواب میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کی جبری اہمیت بہت زیادہ ہے۔ خواہ ہم یہ ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہوں کہ ایک جنگلی ریچھ ہمارا پیچھا کر رہا ہے یا کسی اندھیری اور سنسان گلی میں ہم کسی ننجا سے لڑائی میں مصروف ہیں، یہ خواب ہماری فائٹ اور فلائٹ کی جبلت کی مشق ہوتے ہیں تاکہ یہ جبلت تروتازہ رہے اور ہم حقیقی زندگی میں کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ فائٹ اور فلائٹ رسپانس کا مطلب یہ ہے کہ موقع ہو تو بھاگ نکلو ورنہ جم کر لڑو۔ یہ ضروری نہیں کہ ایسے خواب ہمیشہ ڈرانے ہی ہوں۔ مثلاً خواب میں کسی خوبصورت شخص کو دیکھنا اور اس کی طرف مائل ہونا ہماری تولیدی جبلت کو بڑھانے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم خواب اس لیے دیکھتے ہیں کہ صحت پا سکیں۔ ہمارے خواب خوشگوار ہو یا ڈرانے، REM نیند کے دوران دماغ میں موجود سٹریس ہارمونز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس سے کچھ ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ خواب دن بھر کی سٹریس کی وجہ سے دماغ اور جسم میں ہونے والے نقصانات کی تلافی میں مدد دیتے ہیں تاکہ انسان نفسیاتی طور پر صحت یاب ہو سکے۔ زندگی میں پیش آنے والے ایسے واقعات جو سٹریس کا باعث بنتے ہیں انہیں ہم خواب کی حالت میں بغیر سٹریس کے دیکھ سکتے ہیں، چنانچہ ہم ایسے واقعات کا سٹریس کے بغیر تجزیہ کر سکتے ہیں اور اس بارے میں صحت مندانہ رویے تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا عارضہ ہو انہیں اکثر نیند آنے میں دشواری ہوتی ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ نہ سونے کی وجہ سے ایسے لوگ خواب نہیں دیکھ پاتے جس کی وجہ سے ان کے نفسیاتی مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ ہم خواب اس لیے دیکھتے ہیں کہ اپنے مسائل حل کر سکیں، کیونکہ خواب میں منطقی سوچ کی پابندی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمیں سماجی پابندیوں کی پرواہ ہوتی ہے، اس لیے خواب میں دماغ ایسے منظر بنا سکتا ہے جو حقیقی زندگی میں ممکن نہیں ہوتے اور ایسے حل تجویز کر سکتا ہے جن کے بارے میں منطقی سوچ کے پہرے کی وجہ سے جاگتے ہوئے سوچنا ممکن نہیں ہوتا۔ جان اسٹائن نے اس عمل کو نیند کی کمیٹی کا نام دیا ہے۔ ریسرچ ظاہر کرتی ہے کہ بعض اوقات خوابوں کی مدد سے بہت پیچیدہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ مشہور ماہر کیمیا ایگسٹ کیولے نے بنزین کے ایٹم کی ساخت خواب میں دریافت کی تھی۔ بعض اوقات مشکل مسائل کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں بالائے طاق رکھ کر سوئیں۔
ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے خواب سے متعلق کچھ اہم مفروضات پر بات کی ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے، ہم دماغ کو بہتر طور پر سمجھ رہے ہیں، ہماری خوابوں پر ریسرچ کرنے کی قابلیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم خوابوں کی بنیادی وجہ دریافت کر لیں گے، لیکن جب تک وہ دن نہیں آتا تب تک ہم خواب دیکھتے رہیں گے۔